آج 22 جمادی الثانی یوم وصال افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ انبیاء کے بعد تمام سے افضل ہے۔ اب لوگ باتیں کریں گے، کرنے دے باتیں ان کو، ہم کسی کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے کسی نے کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا پر بھیجا، ان کی مخالفت کرنے کے لیے نمرود کو پیدا کیا۔ نمرود نہ ہوتا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کون پہچانتا؟ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا پر ان کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پیدا کیا۔ اگر فرعون نہ ہوتا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کون پہچانتا؟ اسی طرح آپ مثالیں لیتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا و نبینا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ ان کی مخالفت کرنے کے لیے یہودیوں کو بھیجا، یہودیوں کے بڑے ایجنٹ ابو جہل کو بھیجا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کے معجزات، نبی پاک علیہ السلام کے کمالات کیسے ظاہر ہوتے؟ آج آپ کسی تورات زبور انجیل آپ ان کے اندر پڑھ لو، ان کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کے کمالات کی صفات موجود ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے کمالات کی نشانیاں موجود ہیں۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے، قرآن پاک تو ہے ہی پورا نبی پاک علیہ السلام کی صفات کے بارے میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا پر بھیجا تو ان کی مخالفت کرنے کے لیے کون آئے؟ آج پیدا ہو گئے رافضی، ناصبی، خارجی۔ اگر یہ نہ ہوتے تو سیدنا صدیق اکبر کو کون پہچانتا؟ نبی پاک علیہ السلام کے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر اس دنیا پر آئے تو ان کی مخالفت کرنے کے لیے آج یہ موجود ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو سیدنا صدیق اکبر کے چرچے کون کرتا؟ آج آپ فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک کسی بھی جگہ ابھی آپ دیکھ لیں، آج چرچا کیا ہو رہا ہے کہ یوم وصال سیدنا صدیق اکبر، یوم وصال سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا آج یوم وصال ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ان کے چرچے کون کرتا؟ آج ہمیں ان کے چرچے کرنے کا موقع ملا۔ آج بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ دمادم مست کلندر سیدنا صدیق اکبر دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوجا نمبر، دمادم مست کلندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ترجا نمبر، دمادم مست کلندر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چوتھا نمبر۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے دمادم مست کلندر مولا علی دا پہلا نمبر، یہ نہیں کہیں گے۔ ہاں، دیکھیں یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، ہر نبی کا اپنا مقام ہے، ہر کتاب کا اپنا مقام ہے، ہر انسان کا اپنا مقام ہے، ہر انسانیت کا اپنا مقام ہے، ہر چیز کا اپنا مقام ہے۔ یہ نہیں کہ ہر چیز کا ایک ہی مقام ہے، نہیں، ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا اپنا مقام ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام اولیاء العظام جتنی بھی انسانیتیں تمام کیا ہیں؟ وہ تمام سے افضل ہیں، وہ تمام سے افضل ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی، اس کے بعد سیدنا مولا علی۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ نمبر ایک، میں ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھتا رہوں۔ نمبر دو، میں ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ نمبر تین، میں ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہوں۔ آج انتہائی افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو اپنی برتھ ڈے یاد ہوتی ہے، پیدائش کا دن یاد ہوتا ہے، انگلش میں اس کو برتھ ڈے وغیرہ اس نام سے کوئی پکارتے ہیں۔ لوگوں کو علامہ اقبال ڈے یاد ہوتا ہے، لوگوں کو قائد اعظم دن یاد ہوتا ہے، لوگوں کو پاکستان جس دن آزاد ہوا وہ دن یاد ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی شادی کا دن یاد ہوتا ہے، طرح طرح کی چیزیں ان کو یاد ہوتی ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام، اصحابہ کرام اور اولیاء العظام کے پیدائش کا دن یا شہادت کا دن یاد نہیں ہوتا۔ انتہائی ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ مسلمان ہیں؟ اب بتا دیجیے۔ ہر چیز یاد ہوتی ہے لیکن یہ چیز یاد نہیں ہوتی۔
جب دیکھتے ہیں فیس بک پر کوئی پوسٹ آئی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں ہاں آج سیدنا صدیق اکبر کا وصال مبارک ہے، آج سیدنا عمر فاروق کا آج ان کی شہادت ہے، آج سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے، آج سیدنا مولا علی کی شہادت ہے. ان کو اس ٹائم یاد ہوتا ہے، پہلے ان کو یاد نہیں ہوتا. آپ کہاں ہیں؟ تاریخ پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، اصحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں، اولیاء کرام کی تاریخ پڑھیں. انہوں نے اپنی جان قربان کر کے اسلام کے لیے اسلام کو بچایا، انہوں نے اپنی جان دے کر اسلام کو بچایا. لیکن آج ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں. جب ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں تو پھر اسلام پر کون آئے گا جو اسلام کو بچائے گا؟ مجھے بتا دو، یہودی بچائیں گے؟ یہودی تو یہی کہتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے. بس مسجد ہم نے بنا لی، مدرسے ہم نے بنا لیے، طلبہ ہم نے اکٹھے کر لیے، لیکن ان کو آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دن کیوں ہوا اور اس دن کیا ہوا تھا، اس دن رکھنے کی کیا وجہ ہے. یہ دن یاد. تو میں اللہ تعالیٰ سے التماس کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.